اتنا مالدار سمجھتے تھے. کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی، اور بہت سو کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو، چاہے کرائے پر ہو ہے تو نا، بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں، جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے، عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا، یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا، حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری، مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہے. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب بندہ. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں، اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا، ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں، جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو، اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ خدمت کرتی، میرے میاں کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی بات نہیں، 1 دن خدمت، 2 دن خدمت، اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ، میری کیا ہو گئی ہے، بولو نا، شادی ہو گئی. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا، بیمار ہو گیا. تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کیا خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ، آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا، نہیں کرو شادی، آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی، میاں سے اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، تو ہو گیا، وہ قسمت ہے، برداشت کرو. کیا کیا رہے، ٹھیک ہے نا یار، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا، پہلے سے پاؤں سے معذور تھا، تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک ویڈیو لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے، لنگڑے سے شادی نہیں. سر آپ کی شادی ہوئی، پہلے سے پتا چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں، نہ کرو شادی. بھئی آپ کس نے کہا، صحیح تھی، نکاح کے بعد بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا، بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا، کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا، اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا، اتنی دیر میں آپ کیا کرو، ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا. تو وہ اچھا اس پہ بھی 2-3 چٹکلے، لیکن زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا، اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا، قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو لکوا ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے، بھئی اس کی خدمت کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، لوگوں سے دعا کروا رہا ہے، یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق
نہیں دیتا. وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار، میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں، آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو یہ اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ، ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں، وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں، بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے. تو اللہ نے ان کی زوجہ کا بھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے، کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی، وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا، تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے مولوی نے. بھائی ہیلوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے، ہر چیز کے ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل، ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں، دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے، تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہے. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ، یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے there are 2 types of ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے، ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو، ان کی زوجہ کو، ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں، جو قدرتی آزمائشیں، جو قدرت کی بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا. بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا، یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا، نہیں کاروبار حرکت میں آ رہا. تو یہ اللہ کی طرف سے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئے تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے، اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی، بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے. کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی. تو وفا کرنی چاہیے، وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل. ان کو فوکس کریں نا، آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے. لہذا کیا کرنا ہے؟ اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا
کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نو عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حکام کو پورا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو، تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھئی میں ہوں تمہارے ساتھ، اس ٹینشن کو برداشت کرو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا، تھپکی ملے گی، تسلیاں ملیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ ٹینشن ختم کرنے کے دو طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ، ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان۔ فرمایا انما اصابک، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے، یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں، بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کرو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو لم یکن لیخطئک، یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی، یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی، جب ایک کام ہونا ہی ہے، نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا بھائی۔ لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے پھر بھی نہیں ہوا، بھئی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے، کتنی بڑی ٹینشن۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی، مشورے پر عمل نہیں ہوا، نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے، تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی؟ ختم۔ آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کی جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا، باقی رہا یہ شکست، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا، تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا، اور کیا چاہیے؟ ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد، وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا، اس نے تو محمد غلط استعمال کیا، میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا، اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اور یہ شہادت اب بھی خیر ہے تمہاری، آگے بڑھو، مایوسی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی، کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی، کیونکہ مایوسی کفر ہے، یہ غلط مطلب ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر اور مایوسی ہوگی، آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ، کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے۔ ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے، 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی، 1 لاکھ ہے، اسی ایک میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ روزگار نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، اسی میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ نام ملنے میں بڑے فائدے ہیں، روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی، ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا، اللہ سے دعائیں مانگو گے، اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے، برداشت کی قوت پیدا ہوگی۔ بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو۔ ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں، مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے، نعم العبد، ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے۔ اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے، نا 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 نا، ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے، نا نا نا، نعمہ تعجب کا صیغہ ہے، گویا اللہ تعجب کر رہے، یار کیا خوب بندہ تھا، اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے، اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا۔ اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا ہی ہے
کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، فون کرتے ہیں مجھے، بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے، عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا؟ تو نہ مانو، اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا، ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا، ہائے 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 یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان، جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم بخت تو اس کی نہیں مان رہا، تو ہماری کیا مانے گا ہے؟ تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا، اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا ہے انسان بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کی نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے، تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنائے ہوئے، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کی آیا، دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی there are 2 types of صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہو، بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا مقدر میں یہ لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ بولے کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کیا بچہ گم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غمزدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں، تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے. میرے بھائی میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے. لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام
نہیں، میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، بھائی بس رو آپ، جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی، اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے، سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو۔ اچھا آ رہی ہے۔ خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے، خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل نام ہے اللہ، یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا، اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی بہادر ہے، نام اس کا وسیم بھائی ہے، لیکن آپ اس کو اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ابا نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ مثال کے طور پر علی نام رکھا ہے یا وسیم نام رکھا ہے، تو وسیم نام سے بھی پکار سکتے ہو، تو یہ علمی نام ہے۔ علم جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اور عزیز ذو انتقام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی صفت کو اردو میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا، انگلش میں گاڈ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے، جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں۔ اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے، تو فلانے سے نکلا ہے، تو اس کا تو یہ مطلب تھا، تو اس کا تو یہ مطلب۔ لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے، لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کو کہا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے، تو فقہا موسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر کے بالوں کو موسیٰ کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ، تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے، اور جب فرعون کے مقابلے میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی، جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا۔ تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے، اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے۔ تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی، تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یوز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے، جو یعنی آج کل عرف میں اس کو یعنی ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو یعنی واجب الوجود ہو۔ تو بہرحال اس کی جو وجہ تسمیہ یا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گاڈ کو اردو میں خدا کہتے ہیں، تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں عالمی نام جو ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے، تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو، اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی، بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے، یہ اہم چیز ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے۔ دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، لبرل فیملی کا، بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے، وہ روتا ہوا آفس آیا، کیا ہوا بھائی؟ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ رو رہا تھا وہ باپ، کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، بدتمیزی کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں پیدا ہو گیا۔ اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا، بولو نا۔ اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہا ہے۔ بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، نو عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، کورٹ میرج کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ 17 18 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا، یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ سب کو پتا ہوگا، ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے،
ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی, اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں کتاب میں کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی, آپ تو اس پہ عاشق ہو, لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ, انگلیاں اٹھیں گی باپ پر, یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے, اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درسبدار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے, باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی, ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی, کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے, میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے, ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے, باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے, ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئے, تو میں کہتا ہوں کون سے والے. آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے, وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آپ بھی آئے, اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے, کہتے ہیں یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی, کون سے والے. سالوں کو بلائیں, کون سے والے. بیگم کو بلائیں, کون سی والی. ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے, یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے. تو یار شادیاں آپ نے کی, ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا, ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں, یہاں بچے کم ہیں. اجازت نہیں ہے, اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے. وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے, یا باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی.
مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو درداء بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو درداء کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو درداء نے کیا بات کی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کی یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو. کہ نہیں, ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت؟ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کی کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان؟ امپلائیز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق. میں کہا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹس, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کے میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو, میری مرضی کے میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو, عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی کچی پکڑ لیتا ہے آپ کی, حمل روکنے کی اجازت نہیں. ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو. اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے, ہمیں زندگی کا حق ملتا, تو یہ نیچرل ہے. جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر, آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وہ بس منہما رجالا کثیرا ونساء, آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا, آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے میری مرضی, میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹ ہے, میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھی, ورنہ اما حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اما حوا کہہ دیتی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے؟ عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے, ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا, مجھے زندگی کی نعمت ملتی. آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو
یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے, انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہیں فطرت کی طرف سے, اس پر قدرت نے آپ کے ذمہ لگایا ہے, نیچر نے آپ کے ذمہ لگایا ہے, لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا؟ آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, 6 کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ, 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں, 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی, مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے اچھے مل جائیں, اگر اچھے مل جائیں, نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دینا, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا